ہاں ظاہر طریقہ کار سمجھنا ہوگا. اچھا میں کوٹ کروں گا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. آپ سے کسی نے پوچھا کہ قرآن کو سمجھنے کے یعنی قرآن فہمی کے کیا طریقے ہیں, کیا طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قرآن کو سمجھنے کی 4 میتھڈز ہیں: عبارت، اشارت، لطافت، حقیقت. اس نے کہا جی سمجھا دیجیے. آپ نے فرمایا کہ قرآن فہمی کا جو پہلا درجہ ہے وہ ہے عبارت، ٹیکسٹ. قرآن عربی زبان میں تو اس کا ایک ٹیکسٹ ہے. جب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ ٹیکسٹ ہے، یہ جو آیات ہیں یہ عبارت ہے. بالکل عربی میں عبارت ہے. ٹھیک ہے، اس عبارت کو سمجھنا. اچھا عبارت کو سمجھنے کے لیے اس زبان پہ عبور ہونا چاہیے. اب ایک شخص کہے جی مجھے تو عربی آتی نہیں، جیسے میں کہوں مجھے تو عربی نہیں آتی. ٹھیک ہے، اور جنرلی لوگوں کو پاکستان میں ظاہر ہے عربی نہیں آتی. عربوں کو عربی آتی، ان کی زبان ہے. ٹھیک ہے، باقی لوگوں کو تو نہیں آتی. مسلمان ہیں لیکن عربی نہیں آتی. تو ٹیکسٹ کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ ترجمے پہ جائیے، ترجمے کی سمجھ بوجھ پیدا کیجیے. ٹھیک ہے، عبارت یہاں سے قرآن فہمی کی ابتدا ہوگی. یعنی آپ قرآن کو روٹ لرننگ نہ کریں. آپ نے قرآن پورا حفظ کر لیا، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس میں بات کیا ہو رہی. یا چلیے حفظ نہیں بھی کیا، آپ قرآن روز پڑھتے ہیں، بلا ناغہ پڑھتے ہیں، بہت عمدہ بات ہے. اب تو کم ہی لوگ رہ گئے ہیں جو روز پڑھتے ہوں. لیکن آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ آیت میں کیا بات ہو رہی ہے کیونکہ وہ آپ کی زبان میں نہیں، لہٰذا آپ کو اس کے ترجمے کو یقیناً پڑھنا پڑے گا. یہ ہو گئی عبارت. ایک فنڈامنٹل بنیادی لیول آف انڈرسٹینڈنگ تو کریٹ ہونا شروع ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے، اب اگلا لیول، اب ڈیپتھ میں جا رہے ہیں. اوپر کا لیول سرفیس ہے، سطح ہے. اب سطح سے نیچے گہرائی میں سفر ہو رہا ہے. سطح پہ کیا لیول ہے؟ عبارت. اس کے نیچے اگلا لیول جو حضرت غوث پاک نے فرمایا وہ ہے اشارت. اس کو جیسے انگریزی زبان میں کہتے ہیں ریڈنگ بٹوین دا لائنز. ٹھیک ہے، عبارت میں جو بات ہو رہی ہے اس بات کے اندر جو بات ہو رہی ہے اس کو سمجھنا. سر یہاں میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ کافی جگہ سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ قرآن پاک کو بہت ادب سے پڑھو لیکن اس میں زیادہ سوچ و فکر میں نہ پڑھو، گمراہی کی طرف چلے جاؤ گے یا پریشان ہو جاؤ گے. سر اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے اللہ رب العزت تو خود قرآن میں دعوت غور و فکر دے رہے ہیں. افلا تعقلون افلا تتفکرون افلا تتدبرون فرما رہے ہیں. تو غور و فکر تو کرنا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ غور و فکر کرنے کے لیے جو بنیادی استطاعت ہونی چاہیے وہ انسان اپنے اندر پیدا کرے. پہلے تو وہ یہ عزم کرے کہ مجھے قرآن پہ غور و فکر شروع کرنا. ٹھیک ہے، اب غور و فکر کا مطلب اگین جو پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ بھائی عقل کا سہارا ضرور لیں، لیکن اگر چونکہ عقل محدود ہے تو کسی جگہ اگر وہ آپ کو روک دے تو یہاں پر ایمان فوراً ٹیک اوور کرے اور وہ کہے کہ اللہ فرما رہے ہیں صحیح ہے، حق ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں غلط ہوں، میری عقل محدود ہے، میرا شعور محدود ہے، میرا علم محدود ہے. تو اس انداز میں اگر غور و فکر شروع کیا جائے گا تو صحیح ہے، کرنا چاہیے. اگر کوئی اس کو منع کر رہا ہے تو وہ غلطی کر رہا ہے. اپنے گمان میں شاید اچھا کر رہا ہو لیکن وہ غلطی کر رہا ہے. تو غوث پاک کی بات پہ واپس آتے ہیں. عبارت کے بعد اگلا لیول کیا ہے؟ اشارت. تو اس شخص نے پوچھا کہ جی اشارت تک کیسے پہنچا جائے؟ تو آپ نے جواب دیا اشارت کے لیے مومن ہونا ضروری. اب بات ہی چینج ہو گئی. اب عبارت سے بات نکل گئی ہے. اب قرآن کے اگلی قرآن فہمی کے اگلے نیکسٹ لیول پہ پہنچنے کے لیے، زیادہ گہرائی میں پہنچنے کے لیے اب صرف علم کافی نہیں ہے، اب عمل کا ذکر شروع ہو گیا ہے. مومن کون ہے؟ جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر. ٹھیک ہے، اور مومن کون ہے؟
جو اللہ رب العزت کی دی گئی ہدایات پہ عمل کرتا ہے بلا چوں چراں. تو جو مومن ہوگا قرآن اپنا آپ اس پہ ظاہر کرنا شروع کر دے گا. یہی تو معجزہ ہے اس کتاب کا. یہ کوئی فلاسفر کی لکھی ہوئی تحریر تھوڑی ہے, ایک زندہ کتاب ہے. یہ ایک زندہ کتاب ہے. یہ اپنے معنی ریویل کرتی ہے. سبحان اللہ. تو اشارت پہ پہنچنے کے لیے, قرآن فہمی کی اس ڈیپتھ پہ پہنچنے کے لیے کہ قرآن اب آپ سے مخاطب ہونا شروع کر دے, اشارت, مومن ہونا ضروری. اگلا لیول کیا فرمایا اشارت کے بعد؟ لطافت. لطافت کہتے ہیں کسی چیز کی سبٹیلٹی کو, کسی چیز کے ایسنس کو, کسی چیز کے ست کو. ٹھیک. لطافت پہ پہنچنے کے لیے شرط ہے ولایت کی. قرآن کی لطافت پہ جو اشارت کے بعد مزید ڈیپتھ میں جاتے ہوئے قرآن فہمی کا اگلا لیول ہے, ہائر لیول یا مزید گہرائی کا لیول, اس پہ وہ شخص پہنچے گا جو ولی اللہ ہے. اب یہاں تو میں فوراً ظاہر ہے سر جھکا لوں گا کہ جی کہاں میں, کہاں ولی اللہ, تو میں تو لطافت پہ پہنچ ہی نہیں سکتا. ہم نے لفظ ولی اللہ کو سمجھا ہی غلط. ولی اللہ وہ شخص نہیں ہے جو معجزے دکھا رہا ہے, جو ہوا میں 4 فٹ اوپر ہو گیا, جس نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو ساری لائٹیں بند ہو گئیں. کشف و کرامت سے ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے ولی اللہ کے دوست ہوتے ہیں. اور دوست کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ کا ایک عزیز دوست ہے تو دوستی کا بینچ مارک کیا ہے؟ دوست کون ہوتا ہے؟ دوست وہ ہوتا ہے جو اپنی پرائرٹی کو آپ کی پرائرٹی کے سامنے سرنڈر کر دے. سبحان اللہ. تو اللہ کے ولی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی پرائرٹی کے آگے اپنی پرائرٹی کو سرنڈر کر دیتے ہیں. کم کھاتے ہیں کیونکہ سب سے بڑی پرائرٹی انسان کی کھانا پینا. کم سوتے ہیں کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے تہجد پہ عبادت کرو, فجر کی نماز پڑھو. کم سوتے ہیں, اپنی جسمانی پرائرٹی سرنڈر کر رہے ہیں اللہ کی پرائرٹی کے آگے. کم کھانا, کم سونا, اور ایک تیسری خواہش جو ایڈلٹہڈ میں ہوتی ہے. یہ اللہ کے ولی ہیں, یہ اولیاء اللہ ہے. الا ان اولیاء اللہ ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. کسی اللہ کے ولی کو ڈھونڈنا ہے تو نہ اس کو خوف ہوگا آنے والے وقت کا, اور نہ اس کو رنج و ملال ہوگا پیچھے گزرے ہوئے وقت کا. ہائے یہ کیا ہو گیا, اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہوتا, اور پتہ نہیں آگے کیا ہوگا. یہ اللہ کے اولیاء کی نشانی ہے. یہ جو ولی اللہ ہے, جو پوٹینشلی ہر شخص ہو سکتا ہے, اس کو قرآن کی لطافت عطا ہوگی. اور آخری لیول, ہائیسٹ لیول, قرآن کی حقیقت. حقیقت کے بارے میں حضرت غوث پاک نے صرف ایک جملہ فرمایا کہ اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود عطا کرتے ہیں. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے قرآن فہمی.